السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد تنویر عالم رحمانی۔ فکر و نظر کی خاص پیشکش فقہی مسائل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج میں آپ کے سامنے محرم الحرام سے متعلق چند ایسے سوالوں کے جوابات پیش کروں گا جو فکر و نظر کے چند ناظرین کو مطلوب ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ کیا 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنا بدعت ہے؟ دوسرا سوال ہے کہ کیا محرم الحرام غم اور سوگ منانے کا مہینہ ہے؟ تیسرا سوال ہے کہ کیا محرم الحرام کے مہینے میں شادی بیاہ یا خوشی کی کوئی تقریب منانا غلط ہے؟ اور چوتھا سوال ہے کہ محرم الحرام کے موقع پر ہمیں کون کون سا عمل انجام دینا چاہیے اور اس موقع پر کن کن اعمال سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ فکر و نظر کی فقہی ریسرچ ٹیم نے ان سوالوں پر تحقیق کی ہے۔ آئیے ہم ان تمام سوالوں کے جوابات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنے کا ثبوت احادیث مبارکہ سے۔ یوم عاشورہ کے ساتھ ساتھ شریعت مطہرہ میں محرم کے پورے مہینے کو ہی خصوصی عظمت حاصل ہے، چنانچہ 4 وجوہ سے اس ماہ کو تقدس حاصل ہے، جن میں سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ احادیث شریف میں اس ماہ کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ میں ماہ رمضان المبارک کے بعد کس مہینے میں روزہ رکھوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہی سوال ایک دفعہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تھا، اور میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو آپ نے جواب دیا تھا، جو ترمذی شریف کے جلد 1 کے صفحہ 157 پر موجود ہے، کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد اگر تم کو روزہ رکھنا ہے تو ماہ محرم میں رکھو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک ایسا دن بھی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے قوم کی توبہ قبول فرمائی، اور آئندہ بھی ایک قوم کی توبہ اس دن قبول فرمائے گا۔ نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ محرم۔ یہ روایت بھی ترمذی شریف کے جلد 1 کے صفحہ 157 پر موجود ہے، یعنی ماہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ ماہ محرم الحرام کا ہے۔ اسی طرح ترغیب و ترہیب میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص محرم کے ایک دن میں روزہ رکھے اس کو ہر دن کے روزہ کے بدلے 30 دن روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ مندرجہ بالا احادیث شریفہ سے دوسری وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ شہر اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا مہینہ ہے، تو اس ماہ میں اضافت اللہ کی طرف کرنے سے اس کی خصوصی عظمت و فضیلت ثابت ہوئی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ مہینہ اشہر حرم یعنی ان 4 مہینوں میں سے ہے کہ جن کو دوسرے مہینوں پر فضیلت حاصل ہے، اور وہ 4 مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام اور رجب ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ اسلامی سال ابتدا اسی مہینے سے ہے، چنانچہ احیاء العلوم میں امام غزالی لکھتے ہیں کہ ماہ محرم میں روزوں کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اسی مہینے سے سال کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے اسے نیکیوں سے معمور کرنا چاہیے، اور خداوند قدوس سے یہ توقع رکھنی چاہیے کہ وہ ان روزوں کی برکت سے پورے سال ہمارے اوپر اپنی رحمت فرمائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحری صیام یوم فضلہ علی غیرہ الا هذا اليوم یوم عاشورہ وهذا الشہر یعنی شہر رمضان۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی فضیلت والے دن میں روزہ کا اہتمام بہت زیادہ کرتے نہیں دیکھا سوائے اس دن یعنی یوم عاشورہ کے، اور سوائے اس ماہ یعنی ماہ رمضان المبارک کے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آپ کے طرز عمل سے یہی سمجھا کہ نفل روزوں میں جس قدر اہتمام آپ یوم عاشورہ کے روزے کا کرتے تھے اتنا کسی دوسرے نفلی روزے کا نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے کے سلسلے میں کسی بھی دن کو کسی دن پر فضیلت حاصل نہیں ہے مگر ماہ رمضان المبارک کو اور یوم عاشورہ کو، کہ ان کو دوسرے دنوں پر فضیلت حاصل ہے۔ محرم کے مہینے میں روزوں کی فضیلت، جس کے بارے میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف میں پورے ماہ محرم کے روزے مراد ہیں، لہٰذا روزے رکھنے کی یہ فضیلت صرف 10 محرم کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ پورے مہینے میں کسی بھی دن روزہ رکھنا فضیلت کا باعث ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔
ان احادیث شریفہ سے ظاہر ہے کہ یوم عاشورہ بہت ہی عظمت و تقدس کا حامل ہے، لہٰذا ہمیں اس دن کی برکت سے بھرپور فیض اٹھانا چاہیے۔ اہل و عیال پر وسعت کرنے سے متعلق روایت کا ثبوت بھی ہے۔ واضح رہے کہ عاشورہ کے دن وسعت والی روایت 5 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، حضرت جابر، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے مرفوعاً منقول ہے، اور ایک تابعی کی روایت سے مرسلاً منقول ہے، اور یہ روایات کئی معتبر کتابوں میں مذکور ہے۔ بعض علماء حدیث نے اس حدیث کی تمام اسانید و طرق پر جرح کرتے ہوئے اسے باطل یا موضوع یا من گھڑت کہا ہے، لیکن جمہور محدثین کرام نے اس کو معتبر مانا ہے اور اسے قابل عمل قرار دیا ہے۔ چنانچہ امام بیہقی میں تمام احادیث نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ تمام روایات گرچہ ضعیف ہے لیکن چونکہ ایک دوسرے کی تائید کرتی ہے، اس لیے مجموعی اعتبار سے ان میں قوت آ جاتی ہے۔ اہل و عیال پر رزق میں فراخی، شریعت اسلامیہ نے اس دن کے لیے تعلیم دی ہے کہ اس دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں وسعت اور فراخی کرنا اچھا ہے، کیونکہ اس عمل کی برکت سے تمام سال اللہ تعالی فراخی رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اوسع علی عیالہ و اہلہ یوم عاشورہ اوسع اللہ علیہ سائر السنۃ، یعنی جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے کے سلسلے میں وسعت اور فراخی سے کام لے گا تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں وسعت عطا فرمائیں گے۔ محرم الحرام میں وہ اعمال جن سے ہم سب کو بچنا ضروری ہے، ان میں سے ہے کھچڑا پکانا۔ بعض لوگ محرم کی 10ویں تاریخ کو کھچڑا پکاتے ہیں، یہ بالکل ناجائز اور سخت گناہ ہے۔ البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خوشی میں خوارج 10ویں محرم کو مختلف اناج ملا کر پکایا کرتے تھے، لہٰذا کھچڑے کی بھی شکل کچھ اسی طرح کی ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ اس دن کھچڑا پکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے دشمنی رکھنے والوں کی ایجاد کردہ رسم ہے۔ اہل بیت سے الفت و محبت رکھنے والوں کو اس رسم سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ 10ویں محرم کو شریعت میں روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، لہٰذا دن میں کھچڑا بنا کر لوگوں کو کھلانا پیغمبر علیہ السلام کے حکم سے مقابلہ آرائی ہے، جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ اور شام کو افطار کے وقت بعض روایات میں دسترخوان کشادہ کرنے کی ترغیب آئی ہے کہ دن بھر روزہ رکھ کر شام کو افطار میں حسب گنجائش اچھا کھانا گھر والوں کو کھلایا جائے، اور دن میں کھچڑا بنا کر لوگوں کو کھلاتے رہنا پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ خارجوں یعنی دشمنان اہل بیت کے شعار میں سے ہے۔ انہی بدعتوں میں سے ہے پانی یا شربت کی سبیل لگانا۔ بعض لوگ محرم کی 10ویں تاریخ کو پانی یا شربت کی سبیل لگاتے ہیں اور راستوں میں چوراہوں پر بیٹھ کر گزرنے والے کو وہ پانی یا شربت پلاتے ہیں، تو اگر یہ پانی پلانا باعث ثواب ہے اور نیکی کا کام ہے، لیکن یہ عمل بھی مندرجہ بالا پابندیوں کی وجہ سے بدعت اور قابل ترک ہے۔ محرم الحرام نہ ہی غم کا مہینہ ہے اور نہ ہی اس مہینے میں خوشی کے تقریبات سے رکنا جائز ہے، بلکہ اس کو منحوس سمجھنا گناہ ہے۔ اسی طرح محرم الحرام میں نکاح کرنا، اس مہینے کے تعلق سے ایک بات عوام میں بہت مشہور ہے کہ محرم غم کا مہینہ ہے، جو بالکل غلط ہے۔ اگر مانا ہی جائے تو پیر کا دن 12 ربیع الاول اس سے بھی زیادہ غم کرنے کا دن ہے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اسی دن ہوئی اور اسی دن خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وفات پائیں۔ کسی کی وفات پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں، البتہ جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ 4 ماہ 10 دن سوگ منا سکتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 چیزیں ایسی ہیں جو کفر ہیں، ایک تو نسب میں طعنہ دینا اور دوسرا میت پر نوحہ کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ شیعہ حضرات اس ماہ کو منحوس سمجھتے ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے نزدیک شہادتیں یہ بہت منحوس چیز ہے، اور چونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اس میں ہوئی ہے،
اس لیے وہ لوگ اس میں کوئی تقریب اور خوشی کا کام، شادی و نکاح وغیرہ نہیں کرتے۔ اس کے برخلاف سنیوں کے نزدیک یہ مہینہ معظم اور محترم فضیلت والا ہے۔ محرم کے معنی ہی پرعظمت اور تقدس کے ہیں، جیسا کہ بالتفصیل مضمون کی ابتدا میں بیان کیا جا چکا ہے۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ مہینہ، یہ دن افضل ہے، تو اس میں نیک اعمال بہت زیادہ کرنے چاہیے۔ نکاح وغیرہ اور خوشی کی تقریبات بھی اس میں زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ اس میں شادی کرنے سے برکت ہوگی۔ اس مہینے میں شادی کو منحوس سمجھنا یہ شیعہ حضرات کا عقیدہ ہے کہ جس پر پرہیز کرنا لازم ہے۔ اسی طرح ایک بدعت ہے 10 محرم الحرام کو سیاہ لباس پہننا، کہ سیاہ لباس پہننے میں تو کوئی حرج نہیں۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ عمامہ باندھا ہے، سیاہ چادریں، سیاہ جبہ زیب تن فرمایا ہے، اس لیے سیاہ لباس پہننا منع نہیں۔ لیکن چونکہ محرم کے مہینے میں سیاہ رنگ کا لباس پہننا روافض کا شعار بن چکا ہے، اور وہ لوگ سیاہ لباس اظہار شوق کی علامت کے طور پر پہنتے ہیں، اس وجہ سے ان دنوں میں اس لباس کو ترک کرنا چاہیے تاکہ روافض کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ لیکن جہاں روافض کے ساتھ مشابہت کا اندیشہ نہ ہو تو ایسا لباس پہننا جائز ہے۔ لہٰذا ان تمام تفصیلات سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ محرم الحرام کے پورے مہینے میں کسی بھی دن روزہ رکھنا، اور خاص 10ویں محرم کو روزہ رکھنا ثواب کا کام ہے، اور حدیث مبارکہ سے 10 محرم الحرام کو دسترخوان میں اہل و عیال پر وسعت کرنے کی بھی دلیل ملتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے دسترخوان کو اپنی حیثیت کے مطابق اپنے اہل و عیال پر وسیع کرنا، اور دیگر لہو و لعب اور فضولیات کی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ خاص کر ایسے اعمال سے بچیں کہ جن اعمال سے اہل تشیع یعنی شیعہ حضرات سے یا یہود و نصارہ سے ہماری مشابہت ہو۔ اسی طرح کی مزید خبروں، تجزیوں کے لیے جڑے رہیے فکر و نظر آفیشیل سے۔ پھر ملاقات ہوگی۔ شکریہ۔